بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے عبد یا بندہ اور اس کے ساتھ عبادت، کہ انسان عبد یا بندہ کب بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ ہمارے ہاں روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک جملہ عمومی طور پر بہت زیادہ ہمارے سننے میں آتا ہے، ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کسی غلط حرکت کے اوپر یا کوئی ایسی حرکت جس کو ہم کہیں کہ ایک باشعور انسان ایسا نہیں کر سکتا، تو اس پر ہم اسے بعض اوقات کہتے ہیں کہ جسے ہم گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں، یا اس کو ہم پنجابی میں اگر کہتے ہیں کہ فلاں تو بندے کا پتر بن، یا اردو میں کہتے ہیں کہ تو بندہ بن یا بندے کا بچہ بن، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا لائٹ سا میسیج ہے اس جملے کے اندر، اس بات کے اندر، جو ہم بے ساختگی کے اندر اور بغیر سوچے سمجھے ہمارے ہاں مطلب ایک غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ہم کسی حرکت کے اوپر اپنی ایک چھوٹا سا یہ جملہ بول دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے، ایک کہانی ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ بظاہر نظر آنے والا انسان، اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ بنے، اور یا وہ اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گدھے کی سی حرکتیں کر رہا ہے، یا پنجابی میں ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ کھوتا نما حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ایسا اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور بعض اوقات سننے والا اس کا جواب یہی دیتا ہے کہ میں انسان ہی ہوں، میں بندہ ہی تو ہوں، لیکن دیکھنے والا یا اس کو یہ کمنٹ پاس کرنے والا، اس کو وہ کیوں انسان نہیں لگ رہا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ یعنی جو انسان کا اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ ان کا مقصد اس دنیا میں آنا، وہ بندگی کرنا ہے، وہ عبادت کرنا ہے۔ اب یہ ایک سمجھنے والا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے کہ بندگی یا عبادت کیا چیز ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ محض نماز روزے کا نام یہ عبادت نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج وغیرہ، یہ عبادات نہیں ہے۔ عبادت ایک بڑا کانسیپٹ ہے، ہمارا ہر عمل عبادت ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کے اندر ہے، اس کے تابعداری کے اندر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے احکامات ہمیں قرآن کے اندر ایک جامع کتاب کی صورت میں بھی ارشاد فرمائے، ہمیں دیے، اور یہی احکام، ان کی انٹرپریٹیشن اور وہ ایک کامل اور بہترین نمونہ کی صورت میں پریکٹیکلی جو کر کے دکھائی، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو احکامات اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، تو باہر صورت دونوں صورتوں کے اندر ہمارے پاس وہ جو احکامات ہیں ان کی تابعداری کرنا اور ان کے مطابق کام کرنا، یہ بیسیکلی عبادت ہے، کہ ان کی پیروی کرتے رہیں تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اب جو اللہ رب العزت میں جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا لیعبدون، گرامیٹیکلی اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو یعبدون ہے بیسیکلی فعل ہے، اور اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھا جائے، جس کو اس کا مادہ کہتے ہیں، تو وہ عین با دال ہے، عبد، جس کا لغوی معنی ہم بندہ لیتے ہیں، یا اس کا معنی عبادت ہے۔ تو یوں کچھ معنی بنے گا اس کا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ بیسیکلی عبد ہے، جس کو ہمارے ہاں عابد، عبادت کرنے والا کہتے ہیں۔ اب عبد کا اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے بندہ۔ تو کنسیپٹ یہ جڑا اس بات کے ساتھ جو میں نے شروع میں جہاں سے آغاز کیا، کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرے تو
اس کا مطلب ہے وہ عبادت کر رہا ہے اور وہ اس آیت کا مصداق ہے. اور جب وہ اس آیت کا مصداق ہے اور عبادت کر رہا ہے تو عبادت کرنے والا یعنی اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا، تابعداری کرنے والا، وہ عبد یعنی بندہ کہلاتا ہے. اور جو ان احکامات کی پیروی نہیں کرتا، ان کی تابعداری اطاعت نہیں کرتا، تو وہ انسان، وہ حیوان ناطق تو ہے لیکن وہ پھر عبد یا بندہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس دنیا کے ذریعے، اس مخلوق کے ذریعے یاد دہانی ہمیں کرواتا ہے اور ان کے منہ سے یہ کہلواتا ہے کہ تم بندے بن جاؤ. یعنی ہم قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے. آپ دیکھیں جیسے ہم ٹریفک، جہاں پر ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں وہاں ٹریفک کے رولز کی اگر خلاف ورزی کرتے ہیں یعنی اشارہ کاٹتے ہوئے گزرتے ہیں اور بعض اوقات وہاں پر اگر کلیش ہو جائے گاڑیوں کا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تو اندھا ہے، تو گدھا ہے، تجھے عقل نہیں ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شعوری، جس انسان کے اندر شعور ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ ٹریفک کا رول ہے کہ لال بتی کے اوپر رکنا ہے، جب وہ گرین ہوگی تو تب وہ وہاں سے گزر سکتا ہے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باشعور انسان نہیں ہے اور اسے تشبیہ دی جاتی ہے. تشبیہاً اسے کہا جاتا ہے کہ یہ گدھے کی طرح ہے کہ جس کا اپنا شعور نہیں ہے. یعنی وہ حیوان ناطق تو ہے لیکن وہ اس نے بندہ یا عبد ہونے والی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رولز کی، قوانین کی پاسداری نہیں کی. اور جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں قرآن یا احادیث کے اندر، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہ بیسیکلی رولز ہی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ ہے. ان قوانین کی اگر ہم پاسداری نہیں کریں گے جو اللہ کی اسٹیٹ، اس کائنات، اس زمین کے اندر رہنے کے قوانین ہیں، تو پھر وہ انسان تو ہوگا، حیوان ناطق تو ہے لیکن وہ بندہ نہیں ہوگا اور اس کو ریئلائز کروایا جاتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر تخلیق کیا، یعنی سب سے خوبصورت شکل کے اندر انسان کو تخلیق کیا. ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا، اسفل سافلین، گہرائیوں کی بھی، پستیوں کی بھی پستی کے اندر. یہ یاد رکھیے یہاں پر یہ جو لفظ اسفل ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. جیسے کہ ہم لفظ اکبر استعمال کرتے ہیں کہ یعنی اکبر سب سے بڑا، تو اسی طرح یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. عربی گرامر میں اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں. اسفل، اس کی میرے اساتذہ کرام میں سے ایک ہمارے ٹیچر، انہوں نے اس کی کچھ تشریح یوں فرمائی کہ آپ اس کو کنسپٹ کو یوں سمجھیں کہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے جس کو ہم سب سے زیادہ ناپسندیدہ کہہ لیں، جس سے مطلب آپ چھو لیں تو بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، خنزیر، وہ تک انسان سے اوپر ہے. انسان اس قدر ذلت و رسوائی کے اندر ہے، اس قدر پستی کے اندر ہے. پھر ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی اس پستی سے نکلنا یہ ہے کہ انسان نے ایمان لائے، یعنی اللہ سب سے پہلے تو اس سٹیٹ کے اندر داخل ہو، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر نیک اعمال کرے یعنی اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے، ان قوانین کے مطابق زندگی گزارے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو پھر انسان اس پستی میں سے نکل کر اوپر آتا ہے. اور وہ جو گزارش کی کہ ہر حیوان، ہر چرند پرند، ہر شے اس سے اوپر ہے، حتیٰ کہ خنزیر تک اس سے افضل ہے اور بہتر ہے اگر وہ ایمان نہ لائے اور نیک اعمال نہ کرے، اگر وہ لیعبدون کی ڈومین کے اندر، اس زمرے کے اندر، اس دائرے کے اندر نہ آئے. تو یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے کہ بندہ تب بنتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے، تابعداری کرے. ادروائز پھر وہی ہے جو عام معاشرہ ہمارا اسے کہتا ہے، جس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا.